तहबंद क्या होता है? तहबंद जो सीने से हम शुरू होगा, सीना बंद यहाँ से शुरू होगा और रान तक आएगा। ये कपड़ा रान तक आएगा, यहाँ सीने से लेकर इतना कपड़ा जो है ना वो सीना बंद क्या होता है? कहाँ से शुरू होना हो? सीने के पास से लेके रान तक आने वाला कपड़े को सीना बंद कहते हैं। चौथा कपड़ा लेडीज के लिए, चौथा, ये तीन वैसे ही रहेंगे। चौथा सीना बंद। और एक ओढ़नी है, दुपट्टा, ये इसकी लंबाई जो है हाथ यहाँ तक आना है, यानी हाथों तक आना चाहिए। इसकी चौड़ाई भी एक हाथ होना चाहिए। लेकिन अब इसको बिछाने का तरीका सिर्फ ऐसे ही है। ये जो लिफाफा है ना, लिफाफा, इसके नीचे ये सीना बंद होना चाहिए, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके कुर्ते के नीचे ये आना चाहिए। अब यहाँ से ले लो, से ले लो। ये बड़ा वाला कपड़ा जो है ना उसके ऊपर बिछाने का है लेडीज को। ये सीना बंद जो है, लिफाफे के ऊपर इज़ार था, इज़ार के ऊपर कमीज़ थी जेंट्स के लिए, तो लिफाफे के ऊपर कमीज़ के नीचे सीना बंद। सीना बंद लपटने के बाद जो सर के बाल होते हैं वो बाल जो है ऊपर सीने पे डालते हैं, चोटी पे, उसके ऊपर से फिर ओढ़नियाँ। अब इसको जो है, अब ये कोई भी कपड़ा नहीं है यहाँ पर, बस ये कुर्ता है। वही इसको लेके आने के बाद में यहाँ पर ख़वातीन हज़रात को भी जो है कपड़े के साथ ढक कर लेके आया जाता है। वो कपड़ा यहाँ से निकाल देना चाहिए। निकालने के बाद पहले कुर्ते को डालने के बाद निकालेंगे, और ये कुर्ता जो है थोड़ा नीचे तक रहेगा, यहाँ तक जाता है। इसके बाद यहाँ ओढ़नी रहेंगी। ये जो बाल रहेंगे यहाँ पर ख़वातीन के, ये बालों को जो है दो हिस्से में कर देंगे, छोटी वगैरह नहीं डालेंगे। खुले बाल जो रहेंगे उसको पोंछेंगे, पोंछने के बाद उस बालों को यहाँ छाती पर रखेंगे, यहाँ के बाल यहाँ छाती पर रखेंगे, और उसको इस तरह की जो ओढ़नी होती है उस ओढ़नी के ज़रिए से ऐसा सिर्फ डाल देंगे, बस बनेंगे नहीं इसको। इस तरह से यहाँ पर ऐसा डाल देंगे। ये डालने के बाद आप जो दूसरा कपड़ा है उसके बाद सीना बंद, सीना बंद। इस कपड़े को जो है अच्छी तरह से इस तरह से लपेटेंगे। पहले यहाँ से ये कपड़ा पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद यहाँ का कपड़ा। ये जब आ जाएंगे तो अच्छी तरह से इसको बंध देना चाहिए। यहीं अगर पॉसिबल है तो यहीं पर बंध दीजिए, इस तरह से बांध। वहाँ पर भी अगर पॉसिबल है तो वहाँ पर बांध दीजिए, ताकि खुलना नहीं, खुलना नहीं। मजीद जो है और चीज़ों से बांधने की जरूरत नहीं है, आ जाता है तुरंत बंद। इसके बाद हम यहाँ से इज़ार लेंगे, ये हिस्सा पैक लूँगी इज़ार, ठीक है। फिर छोटा हो गया लेकिन फिर इसको लीजिए इस तरह से। फिर ये आखिरी जो कपड़ा है वो इस तरह से 5 कपड़े मसलूक तरीके से ख़वातीन के लिए हो गए हैं। वही यहाँ पर भी जना सेम एज इट इज़, यहाँ पर क्या करेंगे, आज़ाए सुजूद को जो नाम क्या करेंगे, अतर लगा सकते हैं, इसी तरह से काफूर लगा सकते हैं। ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन के लिए किया जा सकता है, मर्द हज़रात के लिए ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से जब लपेट देंगे तो सेम एज इट इज़ हम उसको बंद देंगे, ताकि वो अच्छी तरह से खुले। कफन जो कफन आ दिए उसके बाद में वो खुलना नहीं, बोलते जो ना बंद। देखिए मय्यत को जब देखने आने वाले हैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना चाहिए। बस उसके बाद जो ना वाह रखिए, पैसे रखने की, ये ख़त्म नहीं है, बस उनसे साबित नहीं है। और ना वहाँ पर जो ना रोने करने की ज़रूरत है। तो रोना तो नहीं चाहिए और चीखना चिल्लाना मतलब नहीं करना चाहिए, आमतौर से ऐसा होता है। अब ये मरहला होने के बाद मय्यत को अब क्या करना है, हम यहाँ से
نہیں بالکل ناخن بھی نہیں کٹ کرنا ہے، بال بھی نہیں کٹ کرنا ہے، کنگھی بھی نہیں کرنا ہے، وہ ساری چیزیں زینت کے اندر آتی ہیں، وہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں بہت سارے لوگوں کو جو ہے دیکھنے میں آئے کہ جو نا وہ لوگ سینے پہ جو ہے نا عبیر کا پاؤڈر ڈالنے کے بعد اسے انگلی سے یا کسی اور چیز سے کلمہ لکھتے ہیں، عطر سے لکھتے ہیں، پیشانی کے اوپر لکھتے ہیں۔ یہ مسنون نہیں ہے، مسنون سنت طریقے سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، میت کو مسجد تک لے کے جانا ہے۔ اب جب یہاں سے لے کے جانے کا مرحلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دائیں طرف سے اٹھائیں گے، کم از کم 10 قدم جو ہے نا لے کے چلیں گے، 10 قدم تک ایک ایک جگہ کتنا چلنا چاہیے، 10 قدم لے کے چلنا چاہیے۔ پہلے یہاں سے اس کارنر سے اسٹارٹ کریں گے، 10 قدم چلیں گے، پھر اس کارنر پہ آئیں گے، 10 قدم چلیں گے، پھر اس طرف کے کارنر پہ آئیں گے، 10 قدم چلیں گے، پھر اس طرف آئیں گے 10 قدم۔ اس طرح سے مکمل 40 قدم ہم کیا کرتے ہیں، میت کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جب میت کا جنازہ آ جاتا ہے تو ایسے وقت میں نماز جنازہ ادا کرنا چاہیے۔ صرف 3 ایسے اوقات ہیں جس وقت میں میت کا جنازہ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے، وہ طلوع آفتاب کے وقت میں، زوال کے وقت میں، اسی طرح سے غروب طلوع یعنی سورج نکلنے کے وقت، زوال یعنی سورج جب ہمارے عین بیچ میں ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد غروب جب سورج غروب ہونے لگتا ہے۔ یہ مکروہ اوقات ہے۔ اس کے علاوہ آپ رات میں، دن میں، صبح میں کبھی بھی جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، میت کو کفنا سکتے ہیں، دفنا سکتے ہیں۔ مسجد کو جب ہم لے کے جانے کا طریقہ یہ ہے، درمیان میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زور زور سے کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ راستہ ایسے وقت میں آہستہ سے ندامت کے ساتھ آخرت کی طرف توجہ کر کے اگر آپ کو پڑھنا ہے آہستہ دل میں آپ رکھیں، کیونکہ راستہ چلنے کے آداب کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نیچے جو نا منڈی ڈال کے کیا کریں گے، آہستہ آہستہ ذکر کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ تو وہی معاملہ جو ہے یہاں پر کیا ہونا چاہیے، جتنی آواز کے پست آواز کے ساتھ ہم اپنا ذکر کرتے ہیں بازاروں میں جانے کا، اتنی ہی پست آواز کے ساتھ اپنے آپ میں کرنا چاہیے۔ زور سے آواز جو ہے بلند کر کے تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے جب ہم مسجد کو جاتے ہیں، اب مسجد پہنچ گئے، مسجد کے اندر اپنی حصے کے اندر نماز جنازہ پڑھانا مکروہ ہے احناف کے نزدیک، شوافع اور اسی طرح سے حنابلہ کے نزدیک مسجد کے اندر بھی نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک مسجد کے اندر نماز جنازہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے ہمارے حیدرآباد کے اندر ماحول بن جا رہا آہستہ آہستہ جگہ کی قلت کی وجہ سے کہ لوگ جو نا مسجد کے اندر ہی لا کر کیا کر رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ لیکن یہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اتنا روڈ پر بھی رکھ کر نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ جو جگہ پہ پڑھاتے ہیں وہی شرائط ہے جو نماز کی شرائط ہوتے ہیں۔ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی ہے کہ پوری جگہ اس کے لیے پاک ہے، کہیں پر بھی جنہوں نے نماز ادا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جگہ جو نا کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ تو وہی شرط ہے میت کے لیے بھی جگہ پاک ہونا چاہیے۔ تو ہم اس کا اہتمام اگر ہم باہر کے حصے میں کر سکتے ہیں یا روڈ کے حصے میں کر سکتے ہیں، تھوڑا بہت جھاڑو وغیرہ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، تو کر کے ہم آہستہ کے ساتھ کوئی میدان کے اندر کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے، مسجد کے اندر لائے بغیر۔ جب مسجد میں آ جائیں، دیکھیے مولانا نے بتایا کہ نا میت کو زینت نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب لے کے جانے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک مرحلہ جب ڈولے میں رکھتے ہیں، ڈولے میں رکھنے کے بعد ایک اور کپڑا اڑاتے ہیں، اور ایک کپڑا اڑاتے ہیں۔ وہ کپڑا بطور خاص خواتین کے لیے تو انتہائی ضروری ہے پردے کے لیے، اور اگر وہ خواتین کا نہ ہو تب بھی اگر بغیر لکھت کا کپڑا ہو تو اڑانا چاہیے، احترام اڑانا چاہیے۔ اسی طرح سے جب میت کو یہ اڑانے کے بعد بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پھول لگاتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے شریعت میں نہ سنت میں یہ چیز ہمیں نہیں ملی۔ ہمیں ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ دیکھیے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہی کام کریں گے جو سنت کے مطابق ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے اس کے ہم کو اگر کرنے میں ہمیں کوئی ثواب ہی نہیں ملتا تو ہم کیوں کریں گے؟ اگر ہم ایسا کام کریں گے جس کے اندر ثواب ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہوا عمل کر کے؟ ایسا ہمارے کو اچھا دکھانے کا ہے تو ہم کیا آپ کس کو پسند کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے
گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، مردوں کو اسی طرح سے دفنانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ نماز جنازے کا ہے. کیسے لوگ جو ہے نماز جنازہ پڑھانا چاہیے. سب سے پہلے تو جو ہے ایک مسئلہ جیسا مولانا بتا رہے تھے کہ حنفیہ کے نزدیک مسجد کے اندر کے حصے میں جنازے کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور ہم سب حنفی مسلک کے. بعض لوگوں میں غلط فہمی یہ ہوتی کہ ہم جو ہے مسجد کے اندر ہی نماز جنازہ پڑھا، باہر جگہ بھی ہے تو بھی مسجد کے اندر پڑھا. اور یہ غلط فہمی رہتی کہ مسجد کے اندر پڑھائے تو زیادہ ثواب ملتا ہوگا. غلط ہے یہ. صحیح طریقہ مسجد کے باہر کے حصے میں جہاں پہ 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی وہاں پہ پڑھانا ہے. بعض جگہوں پہ مسجد بہت چھوٹی ہوتی، باہر بھی جگہ نہیں رہتی، مجبوری ہے، وہ الگ چیز ہے. لیکن پھر بھی باہر ہی پڑھانا زیادہ ثواب، چاہے کسی کا بھی جنازہ ہو. تو یہ خیال رکھنا اور یہ سوچنا غلط ہے کہ اندر پڑھے تو زیادہ. ارے ہمارے خاندان کے ہمارے کسی کا انتقال ہوا تو ہم بول کے کمیٹی والوں سے بول کے اندر پڑھانے لگے کہ اندر پڑھانے لگا تو کیسا نہیں پڑھاتے. ایسی چیزیں پیدا ہوتی اور وہ وقت ایسا رہتا لوگ غمگین رہتے، ان کو بتا بھی نہیں سکتے، جذبے میں آتے، ہر کوئی مفتی بنا ہوا رہتا. اب کوئی جو مفتی صاحب اصل مفتی صاحب ہے وہاں بولے میں کہیں بھی بیٹھنا پڑتا، ان کی کوئی سنتا ہی نہیں. اس لیے ایسے موقعوں سے یاد دہانی کرائی جاتی کہ مسجد کے باہر کے حصے میں آپ سڑک پہ بھی پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں، قبرستان کے حصے میں کھلی جگہ بھی ہے تو جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں. مسجد کے حصے کے باہر حصے میں بھی جہاں تک سفید جاتی باہر تک گئے تو بھی باہر تک پڑھ سکتے ہیں. وہ مجبوریاں جو مسجد چھوٹی ہونے کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے، باہر بھی پارکنگ کی بھی جگہ کم ہونے کی وجہ سے بعض جگہوں پر مسجد کے اندر لا لیتے. ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا کہ جگہ تک نہیں ہے، تنگ ہے. اب جیسا کہ باہر ہے جنازے کی نماز پڑھنا ہے اور 1-2 صف لوگوں کی جگہ کم ہے تو تھوڑا 1-2 صف اندر لا لیجیے. اور پورے پبلک آنے کے باوجود بھی 3 صف کی مقدار میں لوگ زیادہ ہیں تو اور تھوڑا اندر لانا ہے تو لا لے سکتے. مجبوری ہے، باہر پڑھنا اچھا ہے، زیادہ ثواب. لیکن ہوتا یہ کہ جنازے کو لے کے آگے یا ممبر کے قریب رکھتے. حنفی مسلک میں مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے. اگر کوئی شافعی مسلک کا ہے تو شافعی مسلک کے مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھ سکتے. مسجد نبوی میں بھی، مدینے میں بھی مسجد کے باہر میں ایک صحن کے جیسا بنا ہوا تھا، وہاں پر صحابہ کرام کی نماز جنازہ پڑھی جاتی. ابھی بھی مسجد نبوی میں جہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے ان کے نماز پڑھانے کی جگہ کے بالکل آگے کی سائڈ میں جہاں پہ نماز نہیں ہوتی بڑا ہال بنا ہوا ہے، وہاں پر جنازے رکھے جاتے. امام صاحب اپنی جگہ پر ٹھہر کے نماز پڑھتے اور پیچھے سب جنازے کی نماز اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے. جنازے کو مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر بھی نہیں لاتے. ابھی بھی مسجد نبوی کے اندر نہیں لاتے. جہاں پہ امام صاحب نماز پڑھاتے، نماز پڑھانے کے مصلی محراب سے بھی آگے کی سائڈ سامنے بڑا ہال بنا ہوا ہے، سامنے سے جنازے گاڑیوں میں لاتے اندر غسل وغیرہ دے کے وہاں پہ رکھتے تھے. امام صاحب اپنی جگہ سے نماز جنازہ پڑھا. تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھنے سے زیادہ ثواب مسجد کے باہر جہاں پہ 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی وہاں پر پڑھنا چاہیے. اس کے بعد جی میں نے بتایا تھا کہ زینت نہیں ہونا چاہیے میت کے ساتھ، اور زینت کے اندر پھولوں کے بھی داخل ہے، لہٰذا پھول وغیرہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے جب میت جو ہے مسجد کے باہر کے حصے میں ہے یا جہاں پر نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے عام طور سے وہاں پر ہے تو ایسے وقت میں امام صاحب جو ہے کہاں پر ٹھہرنا چاہیے. امام صاحب جو ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہاں ٹھہریں گے یا پھر یہاں گاؤں کے پاس ٹھہریں گے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے آرام کے نزدیک ہر اعتبار سے، چاہے وہ مرد کا ہو یا عورتوں کا ہو، ہر ایک کو جو ہے بالکل سینے کے پاس ٹھہرنے کا، تو بس یہاں پر سینے کے پاس ٹھہریں. اسی طرح سے جو لوگ یعنی جو کمسین بچہ ہوتا ہے، جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے بچے جو بالکل مکمل تیار نہیں ہوتے، ثابت ہو جاتا ہے، آدھا مکمل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں. لیکن اگر کوئی یقینی طور پہ معلوم ہو گیا کہ جو نا یہ زندہ پیدا ہوا اور وہ اس کی علامت یہ ہے کہ رویا بچہ یا کچھ دیر تک جو نا زندہ تھا اس کے بعد انتقال کر گیا، تو ایسے بچوں کے اوپر بھی
नमाज जनाजा है उनको इसी तरह से किसी भी एक अच्छे पाक कपड़े के अंदर, एक ही कपड़े के अंदर लपेट देना चाहिए। लपेट कर उनको हाथ में उठा कर लेके जाते हैं। जिस तरह से हम ये बड़े लोगों को लिए क्या करते हैं, डोले में चारपाई के अंदर उठा के लेके जाते हैं, बच्चों के लिए हाथ में भी उठा के लेके जाया सकता है। इसी तरह से नमाज के लिए भी जब रखेंगे तो तख्त पे रखेंगे, डोले पे रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे। और इसी तरह से बहुत पहलवान साहब हम नमाज में बहुत चाहते हैं हमारे अजीज़ हमारे मय्यत से, इसलिए हम क्या करेंगे, हाथों पर उठा लेंगे और उसके बाद में हम नमाज में जो है जनाजा पढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, उसको जो है बिल्कुल रखकर ज़मीन पर रखने के बाद ही पढ़ते। इंतहाई दर्जे का जो है उज़्र है आपके पास, इंतहाई दर्जे का उज़्र है तो गाड़ी के अंदर रख सकते हैं, वरना जो है नहीं। जैसा कि जो है हाल ही में जो है कोविड का गुजरा था, इंतहाई से बात जो है मुझे ऐसा देखने में आया जो है गाड़ियों के अंदर ही थे, करीब नहीं आ रहे थे, वहाँ से ही जो है नमाज अदा की। जैसे कोई अलग इस्तिस्नाई मसला है, वरना तो हर एतबार से आप जनाजे को जो है ज़मीन पर रख कर पढ़ना चाहिए। इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा अगर मय्यत आ जाए तो उसको किस तरह से रखेंगे, उसको भी जो है एक के बाद एक इस तरह से जो है यहाँ पर भी रख सकते हैं ऊपर के हिस्से में, या यानी राइट और लेफ्ट में भी रखकर पढ़ सकते हैं। इमाम साहब जो है वो सेंटर में जो मय्यत होती है उसके बिल्कुल सीधे के सामने खड़े होकर पढ़ना चाहिए। अब नमाज जनाजा के मुताबिक से इसके अंदर 3 फ़राइज़ हैं, 4 तकबीरात हैं। एक से ज़ायद जनाजे हैं तो फिर हर जनाजे की अलग अलग नमाज है, 4, 5, 2, 3 जनाजे आए तो एक ही नमाज सबके लिए दिखाने का तरीका बताएं। और एक गलत फहमी ये है लोगों के अंदर कि आपको मालूम है कि जनाजे की नमाज में रुकू सजदा नहीं है ना, खड़े होकर पढ़ना है, खड़े होकर तकबीरात के बाद दोनों तरफ सलाम करना है। बाज़ लोग इस बात पे इशरार करते हैं कि एक छोटा कपड़ा लेके आते और वो लेके आके जानिमाज़ है बोल के इमाम साहब को बिछा लो, रुकू करना है ना सजदा करना है, वो कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है और जानिमाज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब जब पीछे सब लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके लिए जानिमाज़ नहीं, तो इमाम साहब के वास्ते जानिमाज़ अलग से कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो गलत चीज़ है। जो राइज है नहीं होना चाहिए, वो अलग से कपड़ा जो जानिमाज़ बोल के लाते, छोटा कपड़ा इमाम साहब के पैरों के पास रख के उसके ऊपर ठहर के पड़ा बोलते, वो गलत है, शरीयत से साबित नहीं। जब नमाज जनाजे के अंदर 4 तकबीरात हैं और उसके अंदर 3 चीज़ें करनी है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला के हम्द है, हम्द व सना है, एक तकबीर के बाद यहाँ नियत ये करना है कि मैं इस मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ और उसके लिए नमाज जनाजा करता हूँ। नमाज जनाजा जो है ये दुआ है, जो दुआ है एक मरतबा नमाज जनाजा अदा करने के बाद फिर दोबारा जो है अलग से ठहर के दुआ करने की ज़रूरत नहीं। तो नमाज जनाजे के अंदर 4 तकबीरात है। जो पहली तकबीर बोलेंगे अल्लाहु अकबर बोल के तो दोनों हाथों को कानों तक उठाएंगे और हाथ पहली तकबीर में बांध लेंगे। हाथ बांधने के बाद यहाँ पर सना पढ़ें, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही व जल्ल सनाउका व ला इलाहा इल्ला अंत। पहली तकबीर। दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर। जब दूसरी तकबीर कहेंगे तो दूसरी मतलब हाथ नहीं उठाएंगे, बल्कि आहिस्ता से सिर्फ तकबीर कहेंगे ज़बान से, और ऊपर भी नहीं देखेंगे। आमतौर से बहुत सारे लोग ऐसा भी नहीं देखना चाहिए और हाथ भी नहीं उठाना चाहिए, सिर्फ तकबीर ज़बान से कहना चाहिए। इमाम साहब भी कहते हैं और पीछे मुक्तदी भी हर नमाज के अंदर भी वैसे ही करना है। तकबीर इंतकालिया जिसको उस तकबीरात को आहिस्ता मुक्तदी भी पढ़ना चाहिए। तो ये दूसरी तकबीर। दूसरी तकबीर में पढ़ना क्या है, दूसरी तकबीर में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये दुरूद पूरा पढ़ना है। इसके बाद में जब तीसरी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर बोल के उस दुरूद में मय्यत के लिए दुआएं करना है, और उसके साथ साथ आम मुसलमान मर्द हो या औरतें हों उन सब के लिए दुआ करना है। अगर वो बालिग मर्द या औरत की हो तो उनके लिए अलग दुआ है, और इसी तरह से बच्चा लड़का अगर है तो उसके लिए अलग दुआ है, लड़की अगर है तो अलग दुआ है। ये दुआओं को जो है सीखने का एहतमाम करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हर इंसान को जो है ये दुआएं आना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि वो जब भी अब किसी भी मय्यत में शरीक होगा तो जो उसके अकॉर्डिंग जो हम क्या करेंगे, दुआ पढ़ना चाहिए। तो उसके बाद और एक तो चौथी तकबीर होगी, उस दुआ के बाद अल्लाहु अकबर, उस तकबीर के बाद सलाम करेंगे। बस ये जो अमल था ये मय्यत के लिए मग़फ़िरत की दुआ थी। इसके बाद भी आप हमारे हैदराबाद में बल्कि बहुत सारी जगहों पर ये आम तौर पर रिवाज है, तो मसनून नहीं है, सुन्नत नहीं है। जो अमल सुन्नत नहीं है वो हर जगह पर जो अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं वो जो ना क्या करते हैं, नमाज के होने के बाद
اصرار کرتے ہیں کہ پھر سے الگ سے دعا کراؤ، اس کی ضرورت حاجت نہیں ہوتی. اس کی دعا کی حاجت جو ہے نا آپ کو پھر اس کے بعد کا مرحلہ سننا چاہیے. اس کے بعد کے مرحلے کے اندر کیسا عمل ہونا چاہیے. جب مسجد یا جنازے کی جگہ سے آپ یہاں سے جنازے کو لے کر جائیں گے، دعا نہیں ہے پھر یہاں سے سیدھا لے لے کے جائیں. ضرورت کے وقت جو ہے نا آپ جتنا ہو سکتا ہے قبرستان کو پیدل لے کے جانے کی کوشش کرنا چاہیے، پیدل جانا چاہیے. انتہائی ذرا دور پر قبرستان، ہم تو یہاں اتنے لوگ نہیں ہیں جو ہم قبرستان کو جو ہے نا پیدل نہیں جا سکتے، تو گاڑی میں لے کے جانے کی گنجائش ہے. اب چلنے والے صاحب کیسا چلنا چاہیے؟ چلنے والے لوگ جنازے کے سامنے نہیں چلنا چاہیے بلکہ پیچھے رہنا چاہیے. اگرچہ وہ گاڑی میں ہے تب بھی پیچھے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ یہ محسوس ہو کہ جب جنازہ جو ہے اتنے لوگ نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے، تو پیچھے سے لوگ آ کر ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں. پیچھے لوگ ادھر ادھر ہٹ جائیں گے، آؤ جی بات 4 لوگ مل کے لے کے چلے جا رہے ہیں جنازے میں. اب یہ پیچھے والے اتنی ڈسٹینس پہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرنا چاہیے. جنازہ اتنا تیز رفتار سے یعنی رننگ والے ٹائم، بھاگنے والی کیفیت میں نہیں لے کے جانا چاہیے، بلکہ تیز قدم ڈالتے ہوئے تیز قدم کے ساتھ لے کے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہونا کہ جنازہ بھاگ رہا ہے بولے سر کا نہیں محسوس ہونا چاہیے. اتنا سلو بھی نہیں کرنا. بعض جگہ جو متعلقین ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، آگے جو ہے نا ریورس جو ہے نا اٹھا کے جو ہے نا سپریس کر کے روک دیتے ڈولے کو. ایسا نہیں کرنا چاہیے. عام طور سے دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. آپ کو جو رفتار ہے وہ رفتار کے ساتھ ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ جنازہ اگر نیک کا ہے تب بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کو جلد سے جلد لے کے جانے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر اس کے علاوہ ہے تب بھی جو ہے نا اس کو جلد سے جلد حوالے کرنا چاہیے، اس کے اندر داخل نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں راستے میں جو نا روک کے بار بار بتاتے رہتے ہیں، دیکھو بیٹا آخری وقت میں چہرہ دیکھ لو، آخری وقت میں چہرہ دیکھ لو. چہرہ دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. البتہ جو نا گنجائش ہے، اگر آپ دکھانا چاہیں تو علماء کرام نے گنجائش رکھی ہے، لیکن عام طور سے جو نا نماز جنازہ کے بعد میں جتنا ہو سکے اتنا اوائڈ کرنا چاہیے. نماز جنازے کے بعد عالم ارواح کے احوال بعض کھل جاتے ہیں، اس وجہ سے جو نا چہرہ متغیر یعنی بدلنے کے امکانات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چہرے کو چھپانا چاہیے. جتنا آپ بتانا ہے گھر کے اندر دکھا سکتے ہیں. عام طور سے یہ غلطی بھی ہوتی ہے جب آپ لے کے جا رہے ہیں. ایک ضروری مسئلہ جیسے کہ مولانا بتا رہے تھے کہ جنازے کی نماز دعا، اس میں دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا. اس میں چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، حاضر کے لیے، غائب کے لیے، سب کے لیے مغفرت کی دعا. تیسری تکبیر کے بعد دعا کریں. اور کتابوں میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کی نماز ہے دعا. اس میں اختلاف زیادہ تر حدیثوں میں ہے کہ یہ دعا. جب دعا ہو گئی تو اس کے بعد لوگ اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ امام صاحب کہیں ذرا دعا کرو. جنازے کی نماز ہونے کے بعد دعا کرو. اچھا مسئلہ تو بتا دیے دعا نہیں کرنا ہے بول کے، لیکن بعض لوگ ضد کر کے کرتے کہ ارے امام صاحب نہیں کرے تو نہیں کرے، اپن کر لیں دعا. اور یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کو نہیں معلوم، مولانا کو نہیں معلوم، ہمارے کو معلوم، ہم کر رہے سو صحیح ہے. دعا نہیں ہے. قبرستان میں آپ تدفین کے بعد دعا کر سکتے ہیں، ثابت ہے، لیکن جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنے کا حدیثوں میں نہیں ہے. آخری سفر ہے، آخری سفر میں کم از کم ہم سنت کے خلاف کام نہیں کرتے. بعض لوگ جو ہے اچھے پڑھے لکھے گھرانے کے ہوتے، دیندار بھی ہوتے، نمازی پرہیزگار بھی ہوتے، جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد ایک ٹوکری میں پھولوں کا گجرا ہار وغیرہ لاتے، کوئی ڈالو نہ کو ڈالو، ارے وہ کون سے کیوں پھر میں کہ وہ جماعت کے ہیں، وہ فلاں جماعت کے دبے کی جماعت کی جو باہر کی پہلے سنی ہے بول کے ہمارا کام، ہمارا خاندان، ہمارے لوگ ایسے کرتے بول کے پورا ہار وغیرہ ڈال کے لے کے جاتے. ایسا بھی حدیثوں میں نہیں. ہمارا کام صحیح بات پہنچا دینا، صحیح بات آپ لوگوں تک پہنچا دینا ہے، بس آپ لوگ سمجھنا. اور آپ بھی اگر چاہیں تو حدیثوں کے اندر جو ہے پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، معلوم کیجیے کون سی کتاب میں ہے، دیکھیے. پھول وغیرہ ڈالنے کا بھی نہیں ہے، اور نماز جنازے کے بعد بھی دعا نہیں ہے. اس پہ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں. اکثر مسجدوں میں دیکھا گیا ہے ارے بھائی کہاں کا لڑائی جھگڑا لگا ہو، کہاں کے اختلاف لگا ہو، کر لیں گے دعا بول کے بعد امامہ کر لیتے. بعض امامہ جو ہے ارے غلط ہے سو چیز کو کہیں کرنا بول کے نہیں کرتے، نہیں کرے سو باہر بازو پھٹ گئے، دعا کرنے کا نہیں ہے بول کے بولنے کے بعد بھی ان کے خاندان کے کسی کو تو ملا لیتے تم دعا کرو نہ، نہیں کرے تو بھی. اور تم دعا کر کے بولو زور سے فاتحہ بولو، فاتحہ بولے تو
جنازے کی نماز 4 تکبیرہ ہوتے ختم ہو گئی. اس کے بعد نماز کا دوبارہ کچھ بھی ذکر اس نہیں ہے. اب فاتحہ بولے تک جنازے کی نماز نہیں ہوئی سمجھتے بعض لوگ، یہ بھی غلط ہے. اور باقی جو تفصیل بتا رہے مولانا توجہ سے سنیے. اور اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں معلوم نا صاحب، جنازے کی نماز پڑھا دیے ذرا بولا تھا پیچھے لوگوں کو، بہت کم پڑھتے نا لوگ نماز. ہاں ایسے موقعوں میں آپ جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجیے، دعائیں سیکھ لیجیے، رمضان میں سیکھ لیجیے، مدرسے میں آ کے سیکھ لیجیے. اب اسی وقت بولنے سے کیا معلوم ہوتا لوگوں کو نہیں معلوم، اس لیے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھیے. ٹوپی نہیں نہیں تو ٹوپی نہیں ملا. بس عورتوں کے لیے جو ہے نا یہ تھا اوڑھنی تھی. پورا ہونے کے بعد اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں ہے اور ہم نہیں بتا سکتے، تو پورا تفصیل طریقہ بتانے کے بعد آپ پوچھ سکتے ہیں مطلب ایسا کیسا، ایسا نہیں تو کیسا، ایسا کرے تو کیسا کرنا، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، پوچھ سکتے. 5-10 منٹ ہم لوگ ہے پورا بتانے کے بعد کریں. دیکھیے ہاں ہاں اب دیکھیے یہاں پر جو ہے نا قبرستان میں ریڈی گئے تو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 طریقے سے کھودی جاتی ہے، ایک لحد اور ایک شق. لحد خبر جو ہے اس طرح سے ایک کیبن کی طرح، جیسے ایک شق ہے نا، ایک نیچے والا شق ہے، خبر اس طرح سے لمبائی کے اندر ہوتی تھی اور رائٹ سائڈ میں جس طرف قبلے کی طرف ہے اس طرف جو ہے تھوڑا سا ایک باکس ٹائپ میں جو ہے بنا دیا جاتا تھا، اس کو جو ہے لحد کہا ہے. اسی طرح سے ایک شق ہے جس کو تالاب کے جیسے یعنی تھوڑا پانی میں رکھ کے جس طرح سے ڈبون ہوتا ہے اس طرح سے تھوڑا ڈھلاؤ کرتے تھے اور ڈھلاؤ کرنے کے بعد اس کے اندر رکھتے تھے. بغلی خبر اس کو جو ہے کہتے ہیں، شق کہتے ہیں اس کو. دیکھیے خبر جو ہے کتنی جو ہے کھودنا چاہیے. یہ میت جو ہے نا ان کی جو ہے کتنا جو ہے ہاف ہے، یہ ہاف اتنا گہرائی ہونا چاہیے. اور اگر یہ پورا جتنا لمبائی ہے اگر اتنا ڈبون ہے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے. اگر نہیں ہے تو کم از کم آدھا تو ہونا چاہیے. اور اسے آدھا جتنا ہوتا ہے اتنا اس کا چوڑائی ہونا چاہیے. خبر جو کھودیں گے وہ اس اعتبار سے کھودیں گے کہ اس کا جو کمر تک یعنی آدھا حصہ تو کمر تک ہوتا ہے تو کمر تک جو ہے نا اس کو ڈیپتھ ہونا چاہیے کم سے کم، اور کمر تک کا حصہ جو ہے نا چوڑائی میں ہونا چاہیے. ٹھیک. خبر کے اندر عام طور سے ابھی روغن کرتے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. بعض جگہوں پر جو ہے خبر کے اندر سے پانی نکلتا تو ایسی جگہوں پر جو ہے نیچے کچھ میٹ یا پھر اور بھی جو ہے پتے وغیرہ اور ریتی وغیرہ ڈال دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جگہوں پر جو ہے عام طور سے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. البتہ قبر کو جو ہے اچھی طرح سے مکمل صاف کرنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے کچرا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر کچرے اوپر نہیں ہونا چاہیے، بالکل تھوڑا سا لیول جو ہے نا کر کے اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے. جب قبر کو جو ہے نا اتاریں گے تو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ پڑھتے ہوئے جو ہے نا آپ کیا کریں گے آہستہ سے قبر کے اندر اتاریں گے. اس کا آسان طریقہ سے اس طرح کے جو لولیاں ہوتے ہیں وہ لے کر آپ آسانی سے موٹے کپڑے کے ذریعے سے آپ اس کو دو لوگ اگر قبر کے اندر اگر ٹھہرے اور یہاں سے 2 لوگ جو ہے اس میں سے نکال کر رکھ دے دیں تو آسانی کے ساتھ اس کے اندر چلے جائیں. جب اندر چلے جائیں قبر کے اندر تو اس کو رکھنا کس طرح سے، رکھنے کے بعد پوری کوشش بھی کرنا چاہیے کہ وہ پورا کا پورا جو اس کو کروٹ کریں گے اس طرح سے کرنا ہے. یہ خبر ہے سمجھے مثال کے طور پر آپ اس کو اس طرح سے کروٹ لیٹانا افضل ہے. عام طور سے ہم کیا کر رہے ہیں لوگ یہاں قبلے کی طرف لوگوں کو لوگ اگر قبلے کی طرف چھوڑ دیں، یہ خالی صرف چہرہ کیا کر رہے ہیں قبلے کی طرف ٹرن کر دیتے ہیں، قبلے کی طرف ہوتے ہیں، بلکہ پورا اس کے ساتھ نہیں کرتے. کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ یہ یہاں سے اس طرح سے لیٹانا ایسا کروٹ کرنے کے بعد پیچھے سے کسی اینٹ کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے آپ سہارا دیں گے تو یہ اس طرح نہیں ہوتا. اگر قبر میں رکھیں گے تو وہاں پر کے جو ڈوریاں ضرورت کی وجہ سے ہم بنے تھے کفن تاکہ کھلنا نہیں بھول کے یہ ڈوریوں کو جو ہم کیا کریں گے کھول دیں. یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے قبر میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو مٹی ڈالنے کی باری آتی ہے تو مٹی ڈالنے سے پہلے یہاں ہم لکڑی کے چکلن کے ذریعے سے اسی طرح سے خطرے جو رکھنے کا ہے سسٹم وہ جو ہے نا استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر بعض جگہ جو ہے وہ بھی نہیں کر کے اب جو لحد ہوتی ہے ان لوگ جو ہے نا اس کو صندوقی قبر کہتے ہیں، وہ صندوقی قبر کے اندر ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ
बोरियां रखकर भी जो ना आप मस्जिद का एहतराम मनहूस रखना चाहिए। मैयत के ऊपर ऐसे डायरेक्ट अगर मट्टी डालेंगे तो मैयत का अदब एहतराम मनहूस नहीं होता, डायरेक्ट मट्टी नहीं डाल सकते, बल्कि उसको सपोर्टिंग में कुछ भी आप लगाकर, चाहे वो चटाई हो, चाहे वो असीर हो, कुछ भी हो, आप सपोर्ट में रखकर मट्टी में रखकर अचानक हटा सकते हैं या उसी के साथ उसको आहिस्ता से छोड़ भी सकते हैं। एक कब्र के अंदर मुख्तलिफ जनाजों को भी रखा जा सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक से जो ना ज़ायद खबरों में एक से ज़ायद जो ना मुर्दों को मैयत को जो ना नहीं रख सकते, ऐसा नहीं है। तीन जो ना मैयत को एक साथ रख सकते हैं हम, तो उसकी कोशिश करना चाहिए। अगर यहाँ पर मट्टी जब डालने की बारी आती है तो सरहाने आएंगे, सरहाने से अपने हाथ से तब भर कर जो ना मट्टी लेकर डालेंगे, सिर और चेहरे की तरफ से वहाँ कदमों की तरफ तक जाना चाहिए। जब आप मट्टी डालेंगे तो उसके अंदर एक मट्टी जब डालने के बाद कुरान करीम की जो आयत है, मिन्हा खलक़नाकुम व मिन्हा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारatan उखरा, हर मरतबा जो ना ये आयतें पढ़ के जो है डालना चाहिए, पूरे नहीं बल्कि आधा है। एक मरतबा पढ़ के डालेंगे मिन्हा खलक़नाकुम, फिर दूसरी मरतबा पढ़ेंगे मिन्हा नुईदुकुम, फिर तीसरी मरतबा डालेंगे मिन्हा नुखरिजुकुम तारatan उखरा। इस तरह से जनाब पढ़कर डालेंगे मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद आप घोड़े से ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालेंगे और उसके बाद खबर को लेवल नहीं बनाएंगे, बल्कि ऊन की कोहान की तरह, जिस तरह से उभरे हुआ हिस्सा होता है, इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से उभार होता है, इस तरह से उभार करेंगे, बल्कि लेवल नहीं करेंगे, खबर इस तरह से उभारना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने लखते जिगर हज़रत इब्राहीम खबर को जो ना अच्छी तरह से क्या करें, मट्टी वगैरह डालने के बाद उस पर पानी छिड़के, तो हमें गुंजाइश मिलती है कि जो ना खबर को जो ना अच्छी तरह से पानी जो ना उसके अंदर छिड़का जाए, पानी डाला जा सकता है इसको जो ना, और उसके अंदर जो ना आप अलामत के तौर पर चंद संग्रेज़ों को जो ना रखा, तो हमें यहाँ पर अलामत के तौर पर कतबा लगाने की जो ना गुंजाइश मिल सकती है। उसकी वजह से यहाँ पर ज़रूरी है तो नाम लिख सकते हैं, बस उसके तारीख़ पैदाइश, तारीख़ वफ़ात अगर ज़रूरत है तो वो लिख सकते हैं। इसके अलावा कुरान करीम की आयत वगैरह, बाज़ ने कुल्लु मन अलैहा फ़ान वगैरह, ये सब चीज़ें जो ना बेअदबी वाले हैं, कुरान करीम की तौहीन इसके अंदर नाज़िल आती है। लिहाज़ा इन चीज़ों से बचना चाहिए, वो जो तख्ती होती है वो सब नहीं बनाना चाहिए। इसी तरह से खबर जो ना पुख्ता नहीं बनाना चाहिए, छूने से जो ना उसको पुख्ता करके उसके ऊपर जो ना बात चल के फिर गुंबद की शक्ल अख्तियार करना, ये शरीयत के अंदर नहीं रखा गया है। इसके बहुत सारे जो ना आगे इसके अंदर किसी का भी अख्तलाफ नहीं है, हर एक के नज़दीक यही है कि जो ना खबर पुख्ता नहीं बनाना चाहिए। अब इसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, और असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने औलाद को ये तरगीब दी कि वसीयत फरमाई कि मेरे कब्र के पास चारों तरफ उस वक्त तक रहना जब तक कि तुम एक ऊन को ज़िबा न कर दे, जितनी देर ऊन